Islamic scholar فضيلة الشيخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد یوسف تیبی اور آج ہم ایک نہایت حساس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، پوری امت اسلامیہ بلکہ پورے عالم کا، کافر ہوں یا مسلمان ہوں سب کا، اور ہر گھر کا اور ذاتی مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آئے دن چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز مہنگی سے مہنگی تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو انگریزی میں انفلیشن کہہ دیتے ہیں۔ انفلیشن کیوں بڑھتی ہے؟ اس لیے کہ ہماری کرنسی وہ اصلی نہیں ہے جو کہ پہلے میٹل کی کرنسی ہوا کرتی تھی، اور وہ اپنی قیمت کسی حد تک برقرار رکھتی تھی۔ اب ہم آ گئے کاغذوں پر، اور کاغذوں کے بعد اب ہم آ گئے جناب پلاسٹک کرنسی پر، کارڈ کے ذریعے اپنی خرید و فروخت کرنے پر، اور اس کے بعد ابھی اگلی لیئر آ رہی ہے کرپٹو کرنسی کی اور ڈیجیٹل کرنسی کی، کہ موبائل فون سے آپ ڈیجٹس کو ادھر بھیج دو، ڈیجٹس کو ادھر بھیج دو اور پیمنٹ کر لو، اور نہایت آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے نقصان کیا ہو رہا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ آج اس بحث میں شریک ہوں گے ڈاکٹر قادری صاحب۔ ہم محمد یونس قادری صاحب تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ آن لائن، اور یہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ سے اس موضوع پر کئی کتابیں لکھ چکے ہیں، اور کئی اسلامی معیشت کے ماڈل بھی تیار کر چکے ہیں جو قابل عمل ہیں۔ اگر ان پر عمل کیا جائے تو ملک کی معیشت اسلامائز بھی ہو سکتی ہے حقیقی طور پر، اور اس میں ظاہر سی بات ہے اسلام میں سب کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو ہم بات شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر محمد یونس قادری صاحب، اہلا و سہلا۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ میں بلا تمہید یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص وہ موبائل فون سے یا چیک کے ذریعے کسی چیز کی پیمنٹ کرتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے اور اس کی پیمنٹ کر دیتا ہے، اور دوسرا شخص جیب سے کرنسی نکالتا ہے اور اس کی پیمنٹ کرتا ہے۔ تو اکنامکس کے حساب سے ان دونوں باتوں سے کس کو فائدہ ہوتا ہے اور کس کو نقصان ہوتا ہے؟ ہاں جناب، اس سے تھوڑی سی پہلے کی بات رکھ لیں، اور وہ یہ رکھ لیں کہ اصل میں کرنسی ہے کیا چیز اور کس مقصد سے آئی تھی اور کیا اس کا مقصد ہے۔ ہاں بالکل بالکل اگر ہمیں کرنسی کیا کوئی شے ہے جی جیسے کہ دیگر اشیاء ہیں جنہیں ہم خریدتے ہیں، فروخت کرتے ہیں سستے داموں، اگر ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں سستے داموں خرید کے مہنگے داموں بیچ دیتے ہیں، اگر ہم اسے استعمال پہ صرف کرنا چاہتے ہیں تو جس داموں خرید کے اس کو پورا کا پورا خرچ کرتے ہیں۔ تو کیا کرنسی بھی اسی مقصد کے تحت ہمارے وجود میں آئی؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے پہلے 600 سال قبل مسیح سے یہ میٹالک کرنسی، ذاتی کرنسی جو ہے اور کسی نہ کسی صورت سے چلی آ رہی ہے، ہاں اور کرنسی کی فارم چلی آ رہی ہے، اور آج تک وہ کرنسی کی فارم چلی آ رہی ہے۔ بلکہ 17ویں صدی عیسوی سے پہلے تمام کی تمام کرنسیاں کسی بھی اشیاء کے ساتھ منسلک تھیں، اور کوئی بھی شے ہو، کوئی بھی ترکیب ہو یا کوئی بھی چیز ہو، بارٹر کے سسٹم۔ جی سب سے زیادہ قابل استعمال کرنسی جو ہے وہ میٹالک کرنسی ہوئی جی ابھی تک۔ اب یہ کرنسی کا مقصد کیا تھا، کیوں ضرورت ہوئی، کیا مسئلہ تھا؟ کرنسی تو آلہ تبادلہ ہے اور یونٹ آف اکاؤنٹ ہے اور اسٹور آف ویلیو، یعنی کہ جس میں آپ کسی شے کو تبادلہ کر سکیں، اور ایک اسٹینڈرڈ یونٹ ہو جو جس میں آپ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں تو اسٹینڈرڈائز میں کسی سے ادا کرتے ہیں، یا کسی کو ادائیگی کرتے ہیں تو اس کی ویلیو کرتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ یہ اتنے کا اتنے مالیت کا ہوگا۔ وہ مالیت جو ہے وہ کرنسی بتاتی ہے، کسی بھی شے کی مالیت آپ کو کرنسی کی صورت میں آپ دے دیتے ہیں۔ تو کرنسی کا بس اتنا سا کام ہے، اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ہے، تاکہ آپ انٹرنیشنلی نیشنلی سب جگہ ایک چیز سے اپنے کسی بھی شے کا تبادلہ کر سکیں۔ اسے کہتے ہیں
ایکسچینج کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ایکسچینج کر لیتے ہیں، تو یونٹ آف ایکسچینج ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو خود ہی خریدنا اور بیچنا شروع کر دیں، تو پھر یونٹ آف ایکسچینج نہیں رہے گا، خود پروڈکٹ بن جائے گی. تو کرنسی جو اتنی ڈیلیکیٹ چیز ہے، اب یہ ڈیجیٹلائزیشن کے بعد یہ ڈیلیکیٹ چیز کیا بن جاتی ہے، کیا شکل اختیار کر لیتی ہے، یہ بڑی ایک پیچیدہ چیز ہے. تو میں تھوڑا اس کے اوپر جو ہے میں ایک منٹ مجھے دیں، میں ایک بات جو ڈاکٹر صاحب کی بات ہے اس میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز یہ ہے کہ میں چاول سے گندم خریدنا چاہ رہا ہوں. لوگ عہد نبوت میں جاتے تھے منڈی میں، کوئی کھجور دے کر دال خریدنا چاہ رہا ہے، وہ سب چلتا تھا. لیکن بسا اوقات میں جو بازار میں چیزیں مل رہی ہیں میرے چاول کے مقابلے میں یا میری گندم کے مقابلے میں، وہ مجھے نہیں چاہیے ہیں. تو پھر ایک بنیادی اور ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہر ایک کو چاہیے ہے، وہ کرنسی ہے. تو میں اس کو پیسے کے ساتھ اپنے چاول بیچ لوں اور پیسے کے ساتھ میں جو چاہوں خرید لوں. تو اس وجہ سے یہ جو کرنسی تھی بالکل متداول بھی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ معاملات میں ہر وہ کام جو پیچھے سے چلتا آ رہا تھا اس کی اصلاح فرمائی ہے، اور جو باقی رکھنا تھا باقی رہنے دیا، جو اس قابل اصلاح تھا اس کی اصلاح کر دی. نکاح کی 3-4 شکلیں تھیں، کچھ غلط تھیں، آپ نے منع کر دیے، اور جو جاہلیت سے ہی ایک نکاح کی اچھی شکل آ رہی تھی اس کو برقرار رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا نہیں کہ یوں نکاح کیا کرو، بلکہ پہلے سے چلتے ہوئے ایک نکاح کو جائز کر دیا، اس کو برقرار رکھا اور باقیوں کو ناجائز کر دیا. معاملات میں بھی آپ نے روٹین میں جو لوگ ہوتے ہیں جناب کہ میرا سکہ چلنا چاہیے، میں حکمران ہوں، میرا سکہ یہاں چلنا چاہیے، آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جو کرنسی پہلے سے چلتی آ رہی تھی وہ اسی کو چلنے دیا، اور اپنے نام کی کرنسی آپ نے منٹ نہیں کروائی، اس لیے کہ جو معاملات درست چل رہے ہیں ان کو چلنے دو، اور جو قابل اصلاح ہے اس کی اصلاح کر دو. کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی تم لوگ بات تو بہت کرتے ہو اور آپ کے پاس متبادل ہے کیا، آپ کو متبادل تو پیش نہیں کرتے ہو. تو میری عرض یہ ہے کہ جو کچھ چل رہا ہے وہ جو عہد نبوت سے پہلے چل رہا تھا، آپ نے تبدیل تو کیا نہیں اس کو، صرف غلط چیزوں کو آپ نے غلط قرار دیا ہے اور اس کی اصلاح فرما دی ہے. تو جو اس وقت نظام چل رہا ہے اس کو ہم چلنے دیں اور اس کی غلط چیزوں کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کر دیں، تو یہی متبادل ہے. تو کرنسی جو ہے یہ تبادلے کا ذریعہ ہے، یہ کموڈیٹی نہیں ہے اور یہ سامان تجارت نہیں ہے. جو سامان تجارت ہوتا ہے جیسے گاڑی ہے، مکان ہے، دکان ہے، اس کو کرائے پہ دیا جا سکتا ہے، مگر کوئی اگر کرنسی کو کرائے پر دیتا ہے تو وہ سود کہلاتا ہے. میں نے دکان آپ کو 1 سال کے لیے دی، آپ نے مجھے اس کا کرایہ دیا. میں نے 10 لاکھ آپ کو 1 سال کے لیے دیا، آپ نے مجھے اضافہ دیا، تو ہر شخص اس کو سود مانتا ہے. تو کرنسی کو کرائے پر نہیں دیا جا سکتا، اور کرنسی کو آپ اپنی خرید و فروخت کا ذریعہ بنا دیں کہ میں اتنے ڈالر لے کے رکھ لوں اور اتنی دیر بعد بیچوں تو مجھے اتنا نفع ہو جائے گا. تو اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذهب بالذهب والفضة بالفضة یداً بید مثلاً بمثل، ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر. مطلب یہ کہ اس کو نہ لیٹ کر سکتے ہیں اور نہ اس پر اضافہ لے سکتے ہیں، اس پہ کمائی نہیں کر سکتے. یہ صرف ایکسچینج کا ذریعہ ہے، یہ کموڈیٹی اور سامان تجارت نہیں ہے. صحیح بخاری میں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یا ان کے ہوتے ہوئے ایک صحابی دوسرے سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے چینج دیں گے، میرے دیناروں کا چینج، اس وقت غالباً فلس ہوتے تھے، کہ آپ دینار لے لو اور فلس مجھے دے دو. تو دوسرے صحابی کہتے ہیں جی بالکل میں آپ کو دے سکتا ہوں. یہ کہہ کر انہوں نے کیا کیا کہ ان کو دینار لا کر تھما دیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود تھے تو فرمانے لگے، وہ جو دینار لے کر گھر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا خادم جنگل گیا ہوا ہے، واپس آتا ہے تو میں آپ کا چینج آپ کو بھیج دیتا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے. آپ فرمانے لگے خبردار، لیٹ نہیں کرنا، اس کو مجلس ختم نہ کرو، اس کے ساتھ جاؤ اس کے گھر میں جب تک آپ کی پیمنٹ نہیں ہو جاتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر. تو کرنسی کا کام جو ہے یہ ہاتھوں ہاتھ ہوگا اور برابر برابر ہوگا. لیٹ کیا تو ربا النسیہ بنے گا اور اگر اضافہ کیا تو ربا الفضل بنے گا. اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے
کہ جس طرح آج سے 15-20 سال پہلے ہوتا تھا کہ کرنسی ملتی تھی ضرورت کے وقت اور گورنمنٹ ہی دیتی تھی، یہ پرائیویٹ منی ایکسچینج والے کوئی نہیں ہوتے تھے، تو وہی طریقہ آج ہمیں نظر آتا ہے جی مہنگائی کیوں ہو گئی، جی ڈالر بڑھ گیا، ایکسپورٹ امپورٹ کیوں متاثر ہو رہی ہے، جی ڈالر بڑھ گیا۔ یہ کموڈٹی بن چکا ہے، لوگ اس کو خریدتے ہیں، مہنگا کرنے پر بیچ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے جو اس حدیث کے خلاف ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کموڈٹی نہیں ہے، سامان تجارت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایکسچینج کا ذریعہ ہے، اس کو کمائی کا ذریعہ بنانا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں حدیث کے حوالے سے جو اضافہ ہو سکتا تھا میں نے عرض کر دیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ یہ آپ نے ماشاءاللہ تفصیل سے اس کی اسلامک توجہ بیان کر دی۔ اب مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دور کے اندر کرنسی کے اوپر جو بھی آئی تھی اس پہ یہ بےمانی تو موجود تھی کہ اس کے اوپر تجارت شروع ہو گئی تھی، جس کے میں وہ لوگ جو ہے وہ قرضہ دیتے تھے اور پھر اس پہ سود لیا کرتے تھے، مگر یہ محدود پیمانے پہ تھا۔ اسے کسی بھی ریاست نے، چاہے وہ عیسائی ریاست ہو، چاہے وہ یہودی ریاست ہو، چاہے وہ مجوسی کوئی بھی ریاست ہے، انہوں نے اس کو صحیح نہیں قرار دیا تھا۔ یہ فرد کا کسی افراد کا فعل ہوا کرتا تھا جن کو اس کے عوض سزا ملتی تھی۔ گناہ تو ہر دور میں رہتا ہے، مگر اس گناہ کو جو ہے لیجیٹیمائز کرنا یا اس کو قبول کرنے کی کوئی ریاست ایسی موجود نہیں تھی، ریاستی قوت ایسی موجود نہیں تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر بھی کوئی ریاستی قوت اس سود کو جائز کرنے والی موجود نہیں تھی۔ فرد موجود تھے، آپ نے وہ چھوٹے چھوٹے قوانین بنائے اور لوگوں سے کہا کہ یہ سود ہے، اس سود کا لینا دینا حرام ہے، اور لوگ اس سے تبدیل ہو گئے۔ آج کے دور کے اندر ہوا یہ کہ یہ ساہوکاروں کی حکومتیں دنیا کے اندر قائم ہوتی ہیں۔ سرمایہ دار کہتے ہیں ساہوکار ہوتے ہیں، ان کی حکومتیں دنیا میں قائم ہوتی ہیں، اور ان کے لیے سب سے بڑی اور اچھی چیز یہ ہے کہ اگر ہم کسی شے کا تبادلہ کرتے ہیں تو پہلے شے کو پیداوار کرنا پڑے گا۔ چاہے ایگریکلچر گڈ ہوگی تو پہلے شے آپ پیداوار کریں گے، پیداوار کرنے کے بعد وہ پیداوار ہوگی، سال بھر کے اندر کوئی مسائل ہو گئے تو وہ پیداوار ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ اب انڈسٹریلائزیشن ہو گئی جس سے بہت تیزی سے پیداوار ہونے لگی، مگر اس میں بھی یہ خطرہ تھا کہ پیداوار ضائع، اس میں بھی ٹائم لگتا تھا، اور اس پیداوار اتنی بڑی پیداوار کے لیے انہیں اتنا بڑا سرمایہ چاہیے۔ تو یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہو گئیں، یہ اس ساہوکار نے جب پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا اور دین کو اور اسلام کو اور عیسائیت کو، یہودیت کو، تمام کو شکست دی، تو انہوں نے ایک ادارے بنا دیے جنہیں فائنینشل انسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ قبل 17ویں صدی فائنینشل انسٹیٹیوشن جو ہے نہیں موجود ہوتی، یعنی ادارتی سب بندی نہیں تھی اس سود کی۔ اس سود کو کوئی ادارتی سب بندی نہیں کرتا تھا، فرد تھے۔ اب یہ ادارتی سب بندی بن گئی، اور برطانیہ نے اور پورے مغرب نے جو سرمایہ دارانہ ممالک بنے رہے تھے، انہوں نے اس کی پش پناہی کر دی۔ بینک آف انگلینڈ پہلا یہ ساہوکاروں کا ادارہ بنا جسے بینک آف انگلینڈ کہتے ہیں۔ انہوں نے اس پیپر کرنسی کو جاری کر دیا اور میٹیلک کرنسی کو ختم کر دیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ اس کرنسی کے پیچھے سونا ہوگا، اس کے بیکڈ ہوگی سونے کی۔ یہ کرنسی انہوں نے کمرشل بینکس کے حوالے کر دی کہ یہ ساہوکار جو ہے یہ کمرشل بینک میں جائیں گے، لوگ یہاں سے قرضہ لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جو آدمی پیسے لے گا وہ ڈپازٹ کرائے گا بینک کے اندر، ڈپازٹری بینک کے اندر، ٹھیک ہے، وہ بینک نے اس کو اپنے کھاتے میں جمع کر لیتا ہے۔ اس کھاتے کے اوپر اگر $1000 یا $1000 کا یا $1 بلین یا $1 ملین کے کھاتے جمع ہو گئے، تو وہ اس کے اگینسٹ کہتا ہے کہ اب میں، کیونکہ میں ایک تجارتی ادارہ ہوں، میں اس زر کو خرید و فروخت کر کے اس کے نتیجے میں تجارت کروں گا۔ اس کے سے پہلے کوئی ادارہ دنیا کے اندر قائم نہیں تھا جو زر کی خرید و فروخت کرتا ہو۔ تو یہ پہلی دفعہ فائنینشل انسٹیٹیوشن جو فائنینس کو خریدتے ہیں اور بینک بنے جو کہ زر کو خریدنے کے ادارے بنے، جو کہ زر کو افراد سے یعنی کہ ڈپازیٹر سے لیتے ہیں، خریدتے ہیں، اس کے عوض اسے ایک سود دیتے ہیں، اور اس کو کسی بھی لوگوں کو، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے لے، اسے قرضے پہ زیادہ سود پہ ادا کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے جو ہے تجارت شروع ہو گئی جو ہے زر کی۔ اس زر کی تجارت میں یہاں تک تو پھر قابل قبول ہوتا چلا جائے گا، اسلامی لحاظ سے تو یہ بھی قابل قبول نہیں تھا، مگر اس میں جو سب سے بڑی بگاڑ آئی جو شروع میں چلتی آ رہی تھی
کہ یہ زر جو ہے وہ بینک جتنا اس کے پاس آتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ قرضے پہ دے دیتا ہے. یعنی کہ 1,000 آئے تو وہ 10,000 روپے تک کے زیادہ قرضے دے دیتا ہے. اور یہ صرف اور صرف ظاہر سی بات ہے ریئل اکاؤنٹ میں تو ہو ہی نہیں سکتا. پیسہ تو ظاہر سی بات ہے اگر 1,000 روپے ہے تو وہ ظاہر سے 1,000 روپے ہی رہے گا, وہ 10,000 روپے تو نہیں بن سکتا. آپ اسے پاڑ کے 10,000 تو نہیں بنا سکتے. یہ تو صرف کھاتوں میں ہو سکتا ہے, یعنی بیلنس شیٹ میں ہو سکتا ہے. ڈیجیٹل بیلنس شیٹ کے اندر جب بینک کی بیلنس شیٹ کے اندر لکھتا ہے کہ 1,000 روپے آئے, 1,000 روپے اس نے جو اپنے کیا کہتے ہیں اس کے ایسٹس بن گئے, اس 1,000 روپے میں سے اس نے وہ جو ہے وہ پھر چیک کے ذریعے کہا کہ تم قرضہ لے لو, کسی اور بینک کو دے دیے, وہ چیک جو ہے وہ دوسرے بینک کے پاس چلا گیا. اس نے پھر اس میں سے کچھ پیسے رکھے, پھر آگے اسی 1,000 روپے کے چیک کو آگے بڑھاتا چلا گیا, تو وہ 1,000 روپے جو ہے 10 دفعہ 9 دفعہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو کے اس سے 10,000 روپے تک کی کرنسی کریٹ ہونے لگی. اس طریقے سے دو قسم کی کرنسیاں آ گئیں. ایک کرنسی وہ تھی جو کہ اسٹیٹ بینک. اس میں نا مجھے یہ جو آپ نے بتایا کہ 1,000 کا 10 بنتا ہے, اس میں جو فارمولا لگتا ہے وہ تھوڑا سمجھائیے گا. فارمولا تو اس کا ہوتا ہے کہ آپ ریزرو ہوتے ہیں, یعنی کہ بینک کہتا ہے کہ میں 1,000 روپے لے کر آؤں گا تو اس میں سے 10% ریزرو کے صورت میں رکھوں گا. ابھی اسٹیٹ بینک کی بات نہیں کر رہے, اسٹیٹ بینک میں کتنا رکھتا ہے, 10% ریزرو اس لیے رکھتا ہے کہ لوگ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ کیش لینے بھی آتے ہیں کہ مجھے جو ہے واپس چاہیے 1,000 روپے جو بہت سارے لوگوں نے رکھوائے ہوئے تھے, مجھے کچھ 20,000 20 روپے 100 روپے 50 روپے یا 20 ملین 100 ملین یہ مجھے چاہیے ہیں. تو وہ اس کے پاس 10% اپنے پاس رکھ کے 90% جو ہے وہ اس کے چیک ایشو کر دیتا ہے اس شخص کو. تو یہ جو ہو جاتا ہے یہ سے ریکوائرڈ ریزرو کہلاتے ہیں. 1 ریکوائرڈ ریزرو یعنی کہ 0.10 کو اگر آپ کریں تو یہ جو ہے 10 بن جائے گا فیصد میں کریں تو 1,000 روپے کے 10,000 روپے تک کی کرنسی کریٹ کر سکتا ہے. یہ تو بہت سمپل فارمولا ہے, بہت ہی کمپلیکیٹڈ فارمولا ہوتا ہے. میں نے سمپل بتا دیا ہے کہ اسے منی ملٹی پلائر کہتے ہیں. منی ملٹی پلائر یعنی کہ منی ملٹی پلائر ہمارا 10 ٹائمز ہو گیا 1,000 روپے کے, اس کو 10 سے ضرب دے دیں گے اگر آپ کا 10% ہے. اگر آپ کا ریزرو ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 20% ہے تو منی ملٹی پلائر 5 ہو جائے گا, یعنی 1,000 روپے کے 5,000. جتنا ریزرو بڑھتا چلا جائے گا اتنی کم منی سپلائی کر پائے گا. تو یہ کہلاتا ہے منی ملٹی پلائر. اسے آپ کریڈٹ کریشن بھی کہتے ہیں, یعنی کہ بینک کریڈٹ کے ذریعے یعنی کہ سودی قرضوں کے ذریعے قرض پہ قرض دے کر ایک ہی چیز کو بار بار قرض پہ دے کے ایک ہی روپے کو ایک ہی کو اسے کہتے ہیں کریڈٹ کریشن, یا سود پہ سود دینا یا قرض پہ قرض دینا. اور یہ پوری معیشت کے اندر جو ہے وہ پوری معیشت کے اندر اس کا حجم پاکستان میں تو کیونکہ اتنی زیادہ الحمدللہ یہ بینکنگ فائنینشیل سسٹم ہے نہیں, اس لیے پاکستان کے اندر یہ جو ہوتا ہے 30% ہوتا ہے. چائنا کے اندر 200% ہے, امریکہ کی بہت بڑی اکانومی ہے تو 70 80 90% ہوتا ہے, برطانیہ میں 100% سے زیادہ ہے. تو جتنی کرنسی ہے تو اس سے زیادہ جو ہے یہ منی ملٹی پلائر بڑھتا چلا جاتا ہے. ساری کریڈٹ بڑھتا چلا جاتا ہے, اتنا زیادہ کریڈٹ وہ دیتے چلے جاتے ہیں. تو یہ اصل مسئلہ جو ہے وہ زر کا جو ہے یہ پیچیدگی کا مسئلہ ہے. زر ایک سمپل سی چیز تھی, تمام ادیان نے زر کو ایک سمپل سی چیز لی. آپ کوئی چیز خریدیں گے تو حکومت اپنے ایما پر اتنا پیسہ جو ہے کسی بھی صورت میں, اب میٹل نہیں ہو سکتا کیونکہ اب اتنی دھاتیں موجود نہیں ہیں, تو اب روپے میں آ گیا تو مگر اس کے پیچھے تو کچھ ہونا چاہیے اور حکومت کا اعتبار ہونا چاہیے. اور حکومت جتنے پیسے ایشو کرے, کمرشل بینک کو یہ کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس پہ جو ہے وہ قرض پہ قرضہ دے کر اس کی سپلائی کو بڑھاتی چلی جائے, جسے آپ M2 یا M3 کہتے ہیں. تو جو کرنسی اسٹیٹ بینک کو بھی ایشو نہیں کرنی چاہیے. کرنسی تو ریاست کی کرنسی, اعتباری کرنسی ہے. کرنسی جتنی بھی چاہے اب ریاست پیدا کر سکتی ہے, یعنی کہ جی ڈی پی ہمارا اگر 190 ٹریلین یا 105 ٹریلین ہے تو ہم 105 ٹریلین اور منی اگر آپ اس کو کہیں کہ اس کا منی جو ہے ہاتھ تبدیل کرتی ہے, یعنی ویلوسٹی آف منی جو ہے وہ 3 ہے, تو اس سے 3 گنا کم جو ہے پیسے جو ہے ایشو شائع کر سکتی ہے حکومت پاکستان. اچھا ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, جتنی بھی ایک منٹ میں یہاں پہ تھوڑی وضاحت کر دوں تاکہ جو ناظرین ہیں نا وہ بات کو ہضم کرتے جائیں ساتھ ساتھ, کیونکہ بعض ٹرمنالوجی ایسی ہے کہ وہ بسا اوقات اس میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے اس میں, اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس پر بیس کرنے والی اگلی باتیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی.
تو ڈاکٹر صاحب کی نے جو فارمولہ بیان کیا ہے اس کو میں اگر سادہ الفاظ میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص بھی اپنے پیسے بینک میں جمع کرواتا ہے کسی بہانے سے، وہ فیس ادا کر رہا ہو، وہ کسی وجہ سے دے رہا ہو، اس کو بینک اپنے ریزرو کی ریشو سے ضرب لگاتا ہے۔ سپوز کہ میں نے جو آئی کام کی فرسٹ ایئر کی یا سیکنڈ ایئر کی کتاب میں پڑھا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ 2,000 روپے جمع کرواتے ہیں تو اس کو وہ 20% سے اگر ضرب دے گا تو وہ 10,000 ہو جائیں گے۔ اگر وہ 2,000 آپ اپنے واپس نکلوا لیتے ہیں اگلے دن تو 8,000 روپیہ ڈیجٹس کی شکل میں بینک میں لکھا ہوا رہ جاتا ہے۔ وہ بینک 8,000 کا مالک ہے جبکہ وہ پیسہ آپ اپنا واپس نکال چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ نے یا سب لوگوں نے مل کر 2 ارب روپیہ جمع کروایا ہے تو وہ 10 ارب بن جائے گا، اور 2 ارب آپ نے واپس نکلوا لیا تو 8 ارب کا بینک مالک رہے گا، جبکہ آپ اپنے اصل پیپر کرنسی نکلوا چکے ہیں اور وہ ابھی ڈیجٹس کی شکل میں 10 ارب کا مالک ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہر آنے والے پیسے کو اپنے اپنے ریزرو کی ریشو کے ساتھ ضرب لگا کر بینک، اسٹیٹ بینک کی بات نہیں کر رہے، عام بینک جو ہے وہ پیسے بڑھاتا چلا جا رہا ہوتا ہے، بڑھاتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کریڈٹ کارڈ لوگے تو ہم آپ کو یہ سہولت دیں گے، وہ سہولت دیں گے، ہمارے تھرو آپ پیمنٹ کرو گے تو اتنا 25% آپ کو رعایت ملے گی، آپ دبئی جائیں گے تو آپ کی ایئرپورٹ پہ آپ کو VIP لانچ ملے گا اور وہاں انتظار کرنے والا آدمی ملے گا، وہ اپنی گاڑی پہ لے کر آپ کو ہوٹل جائے گا اور ہوٹل میں 20% ملے گا۔ یہ سب جو سہولتیں بینک دے رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے یہ وہ پیسہ ہے جو وہ ہر بندے کے پیسے نکالنے اور ڈالنے سے وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دبئی جانا ہے یا کسی ملک تو وہ کہتے ہیں جناب اپنی بینک اسٹیٹمنٹ دکھاؤ تو آپ کو ویزا ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ادھر سے دوست کو فون کرتے ہیں بھائی 5 لاکھ تو بھیج دے، 10 تو بھیج دے، 4 تو بھیج دے، اور وہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے اور میں نے اس کی بیلنس شیٹ بنا کر کے جمع کروا دی، مجھے ویزا مل گیا اور اگلے دن میں نے ان کے پیسے واپس کر دیے۔ تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا اور ہمارے پیسے تو اپنے تھے ہی نہیں، لوگوں سے لے کر ہم نے ایک بیلنس شیٹ کریٹ کی اور اپنا ویزا آسانی سے لگوا لیا، اور حقیقت میں وہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اس پیسے کے آنے اور جانے سے اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ اپنی بیلنس شیٹ بہت زیادہ بڑھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ کام تمام بینکوں میں ہو رہا ہوتا ہے، کسی بینک کو اس نظام سے استثناء نہیں ہے۔ تو میں اس کی مزید وضاحت ڈاکٹر محمد یونس قادری کراچی سے، ان سے میں مزید پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ملٹی پلائر کا سسٹم ہے کیا اس سے پاکستان کا کوئی بینک مستثنیٰ ہے؟ نہیں، اس سے تو کوئی بینک مستثنا نہیں ہوتا۔ یہ اسلامی یہی بینک اس اور کی دوسرے؟ نہیں، اسلامی بینک بھی نہیں۔ اسلامی بینک کیسے؟ اسلامی بینک تو اسی طریقے سے کام کرتے ہیں جیسے کنونشنل بینک کرتے ہیں، تو اس کے اندر ان کا ریٹ آف ریٹرن بھی وہی ہوتا ہے جو کہ کنونشنل بینک کا ہوتا ہے، کائبور کے ذریعے ڈٹرمن کرتے ہیں۔ تو وہ ان کا ریٹ آف ریٹرن اور ان کا ریٹ آف ریٹرن ایک ہی ہوتا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ ان کے پاس منی ملٹی پلائر اسی طریقے سے کام کرتا ہے اور کریڈٹ کریشن کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے کوئی مستثنا بینک نہیں ہے، اگر وہ ہمارے سسٹم کے اندر موجود ہے تو اس کا استثناء نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو ہمارے بینکنگ سسٹم ہے اور یہ جس طریقے سے یہ جو آپ کو ہم نے بہت ہی سمپل سی میں نے بات بتائی، یہ اس سے زیادہ پیچیدہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ 10 گنا نہیں ہے، اصل میں یہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بینک کے اندر کریڈٹ کریشن ہم بند کر دیں گے اسلامی بینک، تو بینک کا تو منافع جو 2% ہے یا 5% ہے جو کہ وہ یعنی کہ ڈپازیٹر اور انویسٹر کے درمیان رہتا ہے، وہ تھوڑی منافع ہے، اس کو وہ تو بہت کم ہے۔ اس کا اصل منافع تو وہ کریڈٹ کریشن ہے، جب وہ 10 کے جو ہے نا وہ 100 روپے کے 10 روپے، وہ 100 روپے کے 10,000 روپے بناتا ہے یا 1000 کے 10,000 روپے بناتا ہے، تو 9,000 روپے جو اس کے پاس آتے ہیں وہ اصل ہے۔ ان کو یہ فائنینشیل مارکیٹ میں سرکولیٹ کرتے ہیں،
کیونکہ بینک جو ہوتا ہے وہ شارٹ ٹرم پروفٹ لگتا ہے، اور بینک جو ہوتا ہے یعنی کہ وہ آپ خطرہ مول نہیں لے سکتا. اس لیے اسلامی بینک جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بینک میں مداربت کریں گے تو یہ ناممکن ہے. بینک میں مداربت نہیں ہو سکتی. مداربت تو لانگ ٹرم کا کام ہے. مداربت کوئی شارٹ ٹرم تھوڑی ہے. میں آپ کو مداربت میں پیسے لگا کے کل آپ کو دے دوں گا منافع. ظاہر سی بات ہے مداربت میں نہیں ہو سکتا. اجارہ مرابہ یہ جو چیزیں نکالی ہیں یعنی بے کی چیزیں اس میں ہو سکتا ہے، مگر مداربت میں یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے بینک جو ہے یہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ یہ ڈیریویٹیوز کے ذریعے یہ پیسے جو ہے نا کئی گنا اور لمحوں اور منٹوں کے اندر، یعنی کہ جس بینک کے پاس بھی جو ریزرو موجود ہوتا ہے فوری کے طور پر وہ کسی نہ کسی کو دے دیتا ہے، اور اس کے ذریعے راتوں اس سے سود کماتا رہتا ہے. راتوں، گھنٹوں، منٹوں میں یہ سود چلتا رہتا ہے، اور کوئی بینک اس سے 24 گھنٹے کے اندر مستثنا نہیں ہے. اور اسی لیے فائنینشیل مارکیٹ کی گروتھ ریٹ پروڈکشن مارکیٹ سے کئی گنا زیادہ ہے، اور کئی گنا بڑی اکانومی یعنی امریکہ کی، مجھے ابھی سے ایگزیکٹ فگرز نہیں یاد ہیں تو مگر اس کی پروڈکشن مارکیٹ سے بہت بڑی ہے. پاکستان میں کیونکہ فائنینشیل مارکیٹ بہت زیادہ نہیں ہے اور لوگ اس میں الحمدللہ جاتے نہیں ہیں، اس لیے پاکستان کی اکانومی فائنینشیل مارکیٹ کے اندر کم ہے. اب مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اکانومی جو ہے وہ اس لیے کم ہے کہ لوگوں کی زیادہ تر ٹرانزیکشن جو ہیں وہ بینک سے باہر ہو رہی ہیں، اور لوگ اپنی کرنسی بینک میں بھی ہوتی ہے تو بینک سے نکلوا کے پھر اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ میں نے پھر بھی میں اپنے پیسے رکھتا ہوں، تھوڑے دن میں نکال لیتا ہوں، اور مجھے آپ کو ادا کرنا ہے تو میں آپ کو کیش کی صورت میں ادا کرتا ہوں. تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ تمہاری اکانومی جو ہے فائنینشیل سیکٹر کا گروتھ بڑھانے کے لیے تمہیں لازم و ملزوم ہے کہ تم اس پر جو ہے سختی سے پابندی کرو اور اپنی پوری اکانومی کو ڈیجیٹلائز کرو اور یہ کیش اکانومی کو ختم کر دو. تو اس کے نتیجے میں ایک تو تورم یعنی انفلیشن کا غلط ترجمہ ہے افراط زر. افراط زر اردو میں نہیں کہتے، افراط زر کا مطلب ہے زر کا بڑھنا. انفلیشن کی ون آف دی کازز ہے، پوری نہیں ہے. اسے تورم کہنا چاہیے، کوئی اور انگریزی کا لفظ انفلیشن کہنا چاہیے. تو افراط زر بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے. تو یہ ہے کہ اس سے تورم بڑھے گا کیونکہ آرٹیفیشل پرچیزنگ پاور بڑھ جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے اگر زر جو ہے وہ گردش کرے گا فائنینشیل مارکیٹ کے اندر تو صرف فائنینشیل مارکیٹ کے اندر چند افراد کو اس سے منافع ملے گا، ساہوکاروں کو. باقی یہ پیسہ پروڈکشن مارکیٹ میں جو بینک کا مقصد تھا کہ یہ پیسہ سیونگ جو ہے انویسٹمنٹ میں کریٹ ہو، اور انویسٹمنٹ یعنی کہ ریئل پروڈکشن بڑھے اور ہماری فیکٹریاں بڑھے، ہمارے ایگریکلچر میں بڑھے، وہ تو بینک کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس میں تو بہت ٹائم لگے گا. میں آپ کو پیسہ دوں گا، پھر آپ پیسہ جو ہے وہ اپنی فیکٹری میں لگائیں گے، پھر 6 مہینے سال میں بعد اس کا منافع ہوگا اور کیا پتہ نقصان ہو جائے. تو اتنا خطرہ بینک نہیں لے گا. اس لیے ان امپلائمنٹ ان علاقوں کے اندر بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور ان ایکویلٹی یعنی کہ جو فائنینشیل مارکیٹ سے منسلک ہوں گے وہ بلینر ہوں گے. بلینر بھی کم نام بتا رہا ہوں، ٹریلینر ہوں گے، ان کی کوئی ہوگا ہی نہیں حساب کتاب. اور جو بیچارے جن کو یہ آتا نہیں ہوگا وہ بیچاروں کے پاس نہ پیسے ہوں گے اپنے کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے، نہ ان کے پاس کہیں ہوں گے. وہ کم سے کم ہوتا ہے. اس طریقے سے یہ جو پاکستان کے اندر یہ گیپ ہے، انکم گیپ، یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور ایک بہت نچلا طبقہ رہے گا اور بہت ہائی طبقہ بن جائے گا. میں اس میں تھوڑی سی سادہ زبان میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ مارکیٹیں 3 طرح کی ہیں. ایک ہے کہ آپ سامان سے سامان خریدیں، اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ پیسے سے سامان خریدیں، جیسے ہم روٹین میں جاتے ہیں، روپیہ دیا اور دال چاول لے لیے. تیسرا ہے منی مارکیٹ کے پیسے سے پیسہ خریدیں. اگر ایک شخص 10 کروڑ روپیہ جیب میں ڈال کر جاتا ہے، جا کر ڈالر، ریال یا کوئی کرنسی خرید کر آ جاتا ہے، اس میں جو مزدوری نکلے گی وہ 1-2 لوگوں کی نکلے گی. ایک باہر گن مین ہوگا اور ایک جو آپ کو گن کر دے رہا ہوتا، اور نفع ملے گا آپ کو بہت زیادہ، اور روپیہ ڈالر بڑھ جائے گا، آپ کا نفع کھڑا ہو جائے گا. یہی 10 کروڑ روپیہ اگر آپ کسی اجناس کی منڈی میں لے جائیں، آپ گندم خرید لیں، چاول لے لیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس نے ہل چلایا، جس نے بیج بیچا، اور جس نے پانی اور ٹیوب ویل اور اس کے مکینک اور اس کا پیٹرول اور اس کے پمپس
اور اس کے بعد جو کٹے اور توڑے بنے اور اس کا سٹف جس نے بنایا، جس نے ان کو وہ بنایا، جس نے اس کو چھاپا، جس نے سیا، جس نے تھوک والے نے بیچا، پرچون والے نے، اور لا کر کے بھرائی ہوئی، سلائی ہوئی، اٹھایا، اس کو لوڈ ان لوڈ کیا ٹرک والا اور ٹرک کا مکینک، اور راستے میں جہاں جہاں، تو ایک دم پورے علاقے میں ہلچل آ جائے گی اور مزدوریاں نکلیں گی۔ قرآن کہتا ہے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ہم چاہتے ہیں کہ پیسہ صرف غنیوں کے پاس نہ ہو بلکہ وہ نیچے تک جائے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو غربت کے خط سے تھوڑا اوپر جیے، اور اگر امیر ہے تو وہ ایک قارون بننے سے تھوڑا نیچے جیے۔ اگر قارون کی سطح پر چلا گیا تو کافر ہو جائے گا، اور اگر غربت سے نیچے چلا گیا تو اس کی غربت کو استعمال کر لیا جائے گا، خرید لیا جائے گا، اس کا ایمان بک جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں کفر اور فقیری سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ساتھیوں نے حیران ہو کر سوال کیا کہ آپ نے ایک ہی جملے میں کفر اور فقیری کو جمع کر دیا ہے، آوا یا عدلان، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم، بالکل ہاں، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقیری قریب ہے کہ کفر ہو جائے۔ تو جو فقیر تر ہوتا چلا جاتا ہے وہ کفر کی طرف جاتا ہے، جو امیر تر ہوتا اوپر وہ بگڑ کر کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسلام کی معیشت کا جو نقطہ ارتکاز ہے، جو مرکزی نقطہ ہے، خلاصہ ہے، وہ یہ کہ ایسے قاعدے قوانین بنائے گئے ہیں کہ جن میں امیر اپنے پیسے کو اپنا نہیں سمجھتا، رب کا سمجھتا ہے، اللہ کی امانت سمجھتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے، اور جو فقیر ہے وہ نچلی سطح سے تھوڑا اوپر رہے تاکہ وہ کچن سے فارغ ہو کر اس مقصد حیات کی طرف توجہ دے سکے جو اللہ تعالیٰ نے، اور جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو جب یہ پیسہ مارکیٹ میں جاتا ہے، مزاربہ میں، مشارکہ میں، یا ویسے کوئی مال خریدنے کے لیے کمیونٹی مارکیٹ میں جاتا ہے یا بارٹر مارکیٹ میں جاتا ہے، تو حرکت آتی ہے پورے معاشرے میں، اور غریب کے لیے نوکریاں نکلتی ہیں، غریب کے لیے جاب نکلتی ہیں، اور وہ کما کر عزت کے ساتھ کھاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور لوگ مزدوروں کو تلاش کرتے ہیں، ان کو مل نہیں رہے ہوتے۔ لیکن اگر یہی پیسہ منی مارکیٹ میں چلا جاتا ہے، پیسے سے پیسہ کمایا جاتا ہے، نتیجہ میں یہ ہوتا ہے کہ امیر تو کما رہا ہوتا ہے اور غریب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور فیکٹریاں بند ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس طرح غریب کا استحصال کرنے کے بعد حکمران ان کو فلاں پروگرام کے تحت، فلاں پروگرام کے تحت ان کو کوئی 2000 کوئی 10,000 دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے لو، ہمارا شکریہ ادا کرو، ہمیں ووٹ دو، اور ہم اپنی حکومت کو سیٹ کرتے رہیں۔ یہ طریقہ یہ نئے زمانے کے حکمرانوں کا اور نئے زمانے کے یہ جو استحصالی نظام ہے اس کا ہے، اور جو نبوی نظام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ ہے کہ پیسہ منی مارکیٹ میں بالکل نہ لگایا جائے، منی مارکیٹ میں پیسہ نہ کمایا جائے، سارا پیسہ کموڈٹی مارکیٹ میں جائے، اور خود ہی فیکٹریاں چلیں اور پیداوار بڑھے اور لوگوں کی جاب نکلے، اور وہ کما کر عزت کے ساتھ جئیں اور عزت کے ساتھ کھائیں۔ ان کی فیکٹریاں بند کروا کر ان کے ہاتھ پہ تھوڑا پیسہ رکھ دینا یہ طریقہ نہیں، اور تنظیمیں بنا کر مختلف قسم کی غربت کو ختم کرنے کی کوشش کرنا یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ منی مارکیٹ کو منیمائز کیا جائے اور کموڈٹی مارکیٹ کو اور بارٹر کو میکسیمائز کیا جائے تاکہ غریبوں کے لیے جابیں نکلیں اور وہ خود کما کر کے کھائیں۔ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ ہے۔ تو جتنا پیسہ ادھر جائے گا اتنا غریب پسے گا، اور جتنا ادھر آئے گا منی مارکیٹ سے ہٹے گا اتنا غریب بحال ہوگا، اور غربت ختم نہیں ہوگی، قیامت تک ختم نہیں ہوگی، غریب بحال ضرور ہوگا۔ اسلام میں رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ آپ دیکھیں کہ کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ عہد نبوت میں بھی غریب غریب تھے، امیر امیر تھے، آپ نے غربت ختم نہیں کی۔ اگر غربت ختم ہو جائے تو کائنات ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ جب غریبی نہیں ہوگا، ہر بندہ 10 کروڑ سے اوپر والا ہوگا تو مزدوریاں کون کرے گا، بوئے گا کون، کاٹے گا کون؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت ہے، رب ذوالجلال نے اس کو رکھا ہوا ہے۔
وہ اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا تھا، بکتب رزق ہی و اجل ہی و عمل ہی و شقی ام سعید، کہ اس کو کتنا کمانا ہے اور کتنا اسے نکھانا ہے، وہ پورا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القی فی روعی ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی ہے، وحی کی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنا رزق پورا نہ لے لے۔ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلْبِ، طلب کرنے کا طریقہ اچھا رکھو، کمانے کا طریقہ اچھا رکھو۔ تو ڈاکٹر صاحب کی مراد یہاں یہ ہے کہ پیسہ منی مارکیٹ میں نہ جائے، اگر جاتا ہے جائے لیکن کمائی کا ذریعہ نہ بنے، وہ کمائی کا ذریعہ کموڈیٹی مارکیٹ اور بارٹر مارکیٹ ہونی چاہیے۔ یہ مختصر طریقے سے بات کو، کوزے کو دریا میں بند کر دیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ جی ڈاکٹر صاحب، تو آپ کے ان باتوں سے اب خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کریڈٹ کارڈ پر لائیں اور بینکوں کے تھری پیمنٹ کروائیں تاکہ جو کریڈٹ کریشن بڑھے اور آپ کی معیشت بحال ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اگر جیب سے پیسہ نکال کر جوتی خریدتا ہوں تو اس سے بینک کو فائدہ نہیں ہوتا، اور اگر میں کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتا ہوں تو اس سے بینک کو فائدہ ہوتا ہے، ملٹی پلائر ان کا حرکت میں آتا ہے۔ کیا میں صحیح سمجھاؤں؟ ہاں جی ہاں، بالکل آپ نے یہ صحیح درست نشاندہی کی ہے، اور میں تھوڑا سا اس میں یہ اضافہ کر دیتا ہوں کہ اصل میں پاکستان اکانومی جو ہے، جو فارمل سیکٹر ہے، یعنی کہ جو حکومت کی گرفت میں ہے، جس کا اعداد و شمار حکومت کے پاس ہے، وہ جو اعداد و شمار ہے وہ بہت کم ہے۔ وہ اکانومی کا کہا جاتا ہے کہ 20 سے 30% ہے، 70 سے 80% انفارمل سیکٹر ہے، جس کے اعداد و شمار حکومت کے پاکستان کے پاس نہیں، اور یہ 70 سے 80% جو ہے بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان معیشت بڑی استحکام کی صورت میں ہے، اور اس کی پرچیزنگ پاور، یہ بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ جو فیکٹس اینڈ فگر دیے جاتے ہیں وہ جو فارمل سیکٹر کے دیے جاتے ہیں، وہ تو ان کے ہاتھوں میں ہے جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے وہ تباہی کے دائرے میں ہیں۔ یعنی کہ آئی ایم ایف سے پہلے پاکستان جو کر رہا تھا گروتھ ریٹ، وہ 5, 7, 8% کے حساب سے کر رہا تھا، یعنی کہ 1990 سے پہلے تو، اور 1990 سے پہلے چائنا، انڈیا اور بنگلہ دیش 70 کے بعد، اور یہ تمام ممالک پاکستان سے بہت پیچھے تھے، یہ 3 یا 4% کے حساب سے گرو کر رہے تھے۔ پوری ایشیا کے اندر اور ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان ٹائیگر تھا، اس کے پاس بہت اچھی ایکسپورٹ تھی، امپورٹ بہت کم تھی، اور تمام اکانومی بڑی حالت میں، بڑی اچھی حالت میں تھی۔ جب آئی ایم ایف آیا تو پاکستان کی گروتھ ریٹ جو ہے 2009 پہ 1990 میں نیگیٹو ہو گئی، اور ہم بڑی مشکل سے ابھی ہم کہہ رہے ہیں 2.3 تک ہم پہنچ جائیں گے، اکانومی گروتھ ریٹ کرتی چلی جائے گی۔ اچھا، یہ حالت تو انڈیا 7% کہہ رہا ہے کہ ہماری گروتھ ریٹ ہوگی، چائنا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری بھی 7-8% ہو گئی، حتیٰ کہ بنگلہ دیش بھی 6% کے حساب سے اکانومی چل رہی ہے۔ تو ہماری فارمل سیکٹر کو آئی ایم ایف نے اپنے گرفت میں رکھ کر اس گروئنگ اکانومی کو جو ہمارے پاس تھی اس کو جو ہے بیڑا غرق کر دیا۔ اب وہ چاہ رہا ہے کہ جو 80% اکانومی آپ کی اسٹرانگ ہے، کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اس لیے پرچیزنگ پاور بہت زیادہ ہے، لوگوں کے پاس جو پیسہ بینکوں میں نہیں ہے ہاتھوں میں ہے، اور تو وہ بہت زیادہ ان پہ، یعنی کہ وہ پتارے والے کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ چھوٹے بزنس مین کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، تو وہ پیسہ چاہ رہا ہے کہ وہ پورا کا پورا فارمل سیکٹر پہ آ جائے اور پوری کی پوری پاکستانی معیشت کو وہ کنٹرول میں کر کے اپنے قبضے میں کر لے، اور جب چاہے پاکستان کی پوری معیشت جو ہے فقر و فاقے میں ہو جائے، اور کل ہم کہیں کہ ہمیں جو ہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، سب کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے وہ ڈالر چاہیے، ہمیں امداد چاہیے، اور بچہ بچہ وہ امداد لے لے۔ ابھی تو صرف سرکاری سطح پہ یہ امداد چل رہی ہے، ہم امداد نہیں لیتے، ہم کوئی قرضہ نہیں لیتے۔ تو اس پوری اکانومی کو وہ قبضے میں کرنا چاہتا ہے، اور حکومت جو وقت ہے وہ اس بات کو جان نہیں رہی ہے کہ اس کا ہدف ظاہر سی بات ہے صرف حکومت نہیں ہے، پوری پاکستان اکانومی ہے۔ ہمارا جو کیا کہتے ہیں ایٹمی جو ہے ہمارے پاس اسلحہ وہ موجود ہے، اس ایٹمی پاکستان کو تباہ کرنا ہے، اس کی معیشت کو باج گزار کرنا ہے امریکہ کے، تو اس کے لیے پاکستانی معیشت کو ڈیجیٹلائز کر کے پوری معیشت کو
یہ تباہ کرنا چاہتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، جو مخلصین حکمران ہیں، ظاہر اس میں بہت سارے ایجنٹ بھی ہیں، مگر الحمدللہ مخلصین بھی بہت زیادہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ 100% ایجنٹ ہیں باقی کوئی نہیں ہے، ورنہ پاکستان تباہ ہو جاتا. بڑے مخلصین ہیں. ہم ان سے التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ وہ آگے آئے اور اس سلسلے میں اپنے وہ کریں، اور پاکستانی معیشت کو یہ جو بے پاک بے لگام ڈیجیٹلائزیشن ہے اس سے دور کریں، اور پاکستانی معیشت کو اسلامی معیشت کے اصولوں کے مطابق چلائیں، جس کا فیصلہ بھی آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. وقت کافی ہو گیا ہے، اور جو تھی وہ کرپٹو کی بات وہ پھر کسی اور مجلس پہ رکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، ملک کا محافظ ہو، اور رب ذوالجلال مخلصین کی کاوشوں میں برکت فرمائے، اور جو باتیں کی گئی ہیں وہ اخلاص کے ساتھ خیر خواہی کی نیت سے کی گئی ہیں، اور کسی کو نیچا دکھانا یا کسی کی مخالفت کرنا دل میں مقصود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی مزید خلوص میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی کاوشوں میں بھی برکت کرے. واللہ اعلم. پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، ورنہ اس کو ہم ختم کر رہے ہیں. ہاں، میں یہ بتا دوں کہ یہ ڈیجیٹل کرنسی اور کرپٹو کرنسی میں فرق ہے. آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم دیکھیں گے، جو کرپٹو کرنسی ہے وہ پوری کی پوری اسپیکولیٹو کرنسی ہے، وہ کرنسی نہیں ہے، وہ اسٹاک ہے، جی اس کا تعلق کوئی کرنسی سے نہیں ہے. جبکہ ڈیجیٹل ایک کرنسی کی ایک فارم ہے. جی تو یہ بات یاد رکھیں. ابھی ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، کرپٹو کی طرف ابھی تک ہم نہیں گئے ہیں. اس کا ایک پروپوزل ہے حکومت کے پاس کہ وہ اس طرف چلی جائے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کی طرف جانا میرا خیال ہے بہت مشکل ہے پاکستان میں. چلے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.